رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ تعقیبات ظہر کے جو اگلے جو کلمات جس کی تشریح نہیں ہو سکی ہے، آج اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے، تو عربی متن اور اس کی میننگ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، خدائے عظیم و حلیم کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، اس صاحب عرش کریم کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک، خدایا میں تجھ سے رحمت کے اسباب اور مغفرت کے عزائم کا سوال کر رہا ہوں، والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، مجھے ہر نیکی میں حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی عنایت فرما۔ اللہم لا تدع لذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا، خدایا میرا کوئی گناہ ایسا نہ ہو جسے تو بخش نہ دے، اور کوئی رنج ایسا نہ ہو جسے تو دور نہ کر دے، ولا سقما الا شفیتا ولا عیبا الا سترتا، کوئی بیماری ایسی نہ ہو جسے شفا نہ دے دے، اور کوئی عیب ایسا نہ ہو جسے چھپا نہ دے، ولا رزقا الا بسطتا ولا خوفا الا آمنته ولا سوءا الا صرفتا، اور کوئی رزق ایسا نہ ہو جس میں وسعت نہ دے دے، اور کوئی خوف ایسا نہ ہو جسے امن نہ دے دے، اور کوئی برائی ایسی نہ ہو جسے موڑ نہ دے۔ ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، آمين رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور کوئی حاجت ایسی نہ ہو جس میں تیری رضا اور میرا فائدہ نہ ہو، اسے تو پورا نہ کر دے۔ اے ارحم الراحمین، میری دعا قبول فرما، تو رب العالمین ہے۔ آئیے ناظرین، پہلے استقبال کرتے ہیں اور روبرو کراتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب سے۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کل کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ تعقیبات ظہر کی جو یہاں تک ہوئی تھی کہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یعنی اسباب رحمت تو بیان کر دیا۔ اس کے بعد کا جو کلمہ ہے اس میں اسباب مغفرت کے بارے میں بھی یعنی طلب کیا گیا ہے، تو کیا ان دونوں صفتوں میں کوئی رابطہ ہے اسباب رحمت اور مغفرت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسباب رحمت کو میں نے مختصر طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں سے بیان کیا۔ خود دعا میں جو مولا نے فرمایا ہے وہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اس کے بعد کا فوراً جملہ ہے وہ عزائم مغفرتک، جی ہاں، یعنی مغفرت کے جو سامان ہیں، مغفرت کے جو اسباب ہیں وہ بھی فراہم کر دیں ہمارے لیے۔ تو حقیقت میں اسباب مغفرت بھی قرآن مجید میں الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر جو آپ نے یہ سوال کیا رابطہ ان دونوں میں کیا ہے، تو جس طریقے سے دعا میں تعلیم دیا گیا ہے کہ رحمت و مغفرت کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے، جی ہاں، تو رحمت و مغفرت کو ساتھ ساتھ جو بیان کیا گیا یہ اس لیے ہم کو غور کرنا چاہیے کہ خداوند عالم جو ہمارے سامنے غفور اور رحیم دونوں ہے، تو اس کا بخشنا، اس کا معاف کرنا، یہ سب ایک بڑی رحمت ہے۔ بے شک، یہ خود اس کا بخشنا اور رحم کرنا یہ ایک رحمت ہے، رحمت کے ساتھ اس کو ذکر کیا جانا یہی رابطہ ہے اس کا، کہ بخشے گا کیوں؟ اس لیے کہ وہ رحیم ہے، جی جی، مغفرت اس کی جانب سے آ رہی ہے ہم کو بخشنے کے لیے، جبکہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے، لغزشوں سے دور رکھتا ہے پھر بھی پھسل جاتا ہے، جی،
نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کبھی کبھی خدا کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ انسان اگر اس درجے پہ اپنے آپ کو پہنچا لے جائے کہ کوئی گناہ اس سے ہو ہی نہ اور یہ دعویٰ کر دے تو یا تو وہ معصوم ہے یا پھر جھوٹا ہے۔ بے شک صحیح بات ہے۔ صرف معصوم اس دعوے کو پیش کر سکتے ہیں کہ وہ اس دعوے میں سچے ہیں، ورنہ معصوم کے علاوہ جس کے اوپر عصمت کی دلیل نہیں ہے کوئی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ صحیح بات ہے۔ کچھ نہ کچھ، یہاں تک کہ نبیوں سے بھی ترک اولا ہو جاتا ہے، جو چیز بہتر ہے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر انسان کو توجہ کرنا چاہیے کہ خداوند عالم کی رحمت انہی بخشش میں ہے۔ یہ جو خداوند عالم ہماری چھوٹی چھوٹی گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان سے انسان کو توجہ رکھنا چاہیے، یہ خدا کی عظیم رحمت ہے۔ یہ رابطہ ہے ان دونوں کا کہ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی ناخواستہ گناہوں پر خدا سے معافی مانگتا ہے، جو توجہ جو ہٹ جاتی ہے، یعنی خدا سے لحظہ ایک لمحہ بھی اگر توجہ ہٹ جائے اور اس توجہ کو جوڑنے کے لیے جو خداوند عالم ہمیں درگزر کرتا ہے، ہمیں معاف کرتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ رابطہ ہے اس کی رحمت و مغفرت۔ بہت اچھا۔ اگلا سوال پھر یہی ہے، پھر جس طرح سے آپ نے پچھلے روز اسباب رحمت بیان کیا تھا تو اسباب مغفرت بھی بیان کر دیجئے۔ قرآن مجید میں انسانوں کے لیے مغفرت کے اسباب کو مفصل طریقے سے بیان کیا گیا، نہ جانے کتنی آیتیں ہیں جس میں خداوند عالم کی بخشش کو طلب کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے اور بیان بھی کیا گیا ہے کہ جو ایسا کرے گا اسے بخش دیا جائے گا، اس کی گناہوں سے درگزر کیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ چنانچہ سب سے اہم چیز جو اسباب مغفرت میں سے وہ توبہ ہے۔ اگر انسان توبہ کرتا ہے، میں نے کہا کہ ناخواستہ چھوٹی چھوٹی گناہوں میں مبتلا ہو گیا تو اس کے لیے بہترین اسلحہ توبہ ہے۔ جب انسان توبے کو استعمال کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے، اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے صاحبان ایمان، توبہ نصوح، توبہ نصوح جس کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہ توبہ نصوح کون سا توبہ ہے؟ وہ توبہ ہے کہ جس کے بعد انسان کے ذہن میں اس گناہ کی فکر بھی نہیں آنی چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ اس گناہ کی طرف جائے گا۔ یہ توبہ نصوح ہے کہ انسان سے ایک گناہ ہوا تو اگر اس زندگی میں ایک بار وہ گناہ ہوا ہے تو بس وہی آخری بار ہے، اس کے بعد سوچے بھی نہیں اس گناہ کے بارے میں۔ یہ توبہ نصوح ہے کہ جب انسان توبہ نصوح کرتا ہے، ایسا توبہ کرتا ہے تو خداوند عالم فرما رہا ہے عنقریب، یعنی عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، خداوند عالم تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا، یعنی انسان کو بخش دے گا۔ اسباب مغفرت میں سے یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اسی طریقے سے انسان ایمان اور عمل صالح جو کچھ انجام دیتا ہے کہ خود ہمارے نبی کریم پر جو باتیں نازل ہوئی ہیں جب اسے مانتا ہے انسان، ماننا خود عمل صالح، یہ خود بیان ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو الحق من ربہم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر؟ کفر عنہم سیئاتہم۔ اگر خداوند عالم کی طرف سے نازل کی گئی کتابوں باتوں پر جو ہمارے نبی پر برحق نازل ہوا ہے، اگر انسان اس پر ایمان رکھتا ہے، اس کو مانتا ہے اور خود عمل صالح انجام دیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کفرا، یعنی معاف کر دیا جاتا ہے اس سے تمام برائیوں کو۔ یہ بھی قرآن مجید خود جو سورہ ہمارے نبی کے نام سے ہے، اس سورہ کی دوسری آیت ہے، سورہ محمد کی دوسری آیت ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر انسان ایمان اور عمل صالح کو اپنے لیے اپنا لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو خداوند عالم اب اس عمل صالح کے ساتھ اگر کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ واہ، یہ عمل صالح کے ساتھ، اور خود خاص طور سے جو اعتقاد میں ہمیں ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ یہ دو سبب اس آیت میں ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو قرآن مجید کی نے اس جگہ پر بیان ہوئی ہے، سورہ انفال کی 29ویں آیت ہے کہ جس میں تقوی اور پرہیزگاری کو انسان کی گناہوں کی معافی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے صاحبان ایمان، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، خداوند عالم کا تقوی اختیار کیا، تو تمہارے لیے خداوند عالم حق اور باطل میں فرق کرنے والی طاقت بھی قرار دے گا، فرقان، اور تمہاری گناہوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔
یعنی اسباب مغفرت میں سے ایک عظیم سبب انسان کا تقوی اختیار کرنا ہے. جی یہ سورہ انفال میں ہے. اسی طریقے سے اگر انسان مخفی طریقے سے چھپا کر صدقہ دیتا ہے تو یہ بھی مغفرت ہے. چھپا کر صدقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی روایتیں اس بارے میں بیان ہوئی ہیں کہ اگر انسان دائنے ہاتھ سے دے رہا ہے تو پھر بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اس طریقے سے صدقہ دینا کہ انسان کسی کو پتہ تک نہ چلے. بے شک. ائمہ معصومین کی سیرت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر مانگنے والا در پہ آتا تھا تو کانوں سے ضرور سنتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ آیا دروازے پہ، بس امام نے ہاتھ بڑھا کے دے دیا، چہرے کی طرف نہیں دیکھتے تھے. جی ہاں آیا ہے. پوچھا کیوں نہیں دیکھا آپ نے؟ 8ویں امام سے پوچھا جب صحابیوں نے کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے اس بندے کو جو میں دے رہا ہوں اللہ کا دیے ہوئے رزق میں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرم، وہ کہیں حیا محسوس کر لے، اس کی آنکھوں میں شرم کے، اس لیے میں اس کے چہرے کو نہیں دیکھنا ہے. تو لہٰذا چھپا کے مخفی طریقے سے صدقہ دینا، یہ بھی قرآن کے سورہ بقرہ کی 271 نمبر آیت ہے کہ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء، صدقے کی گفتگو ہے کہ اگر تم اس کو چھپا کے فقیروں کو عطا کرتے ہو، دیتے ہو، فهو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ بھلائی ہے. ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری برائیوں تمہاری گناہوں کو یہ مٹانے والا. یہ خود چھپا کے صدقہ دینا ہے. اسی طریقے سے انسان اگر قرض دیتا ہے کسی کو تو یہ قرض دینے سے بھی انسان کی مغفرت آتی ہے، انسان کی گناہیں مٹتی ہیں. سورہ تغابن کی 17 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم قرض حسنہ دے رہے ہو. قرض حسنہ یہ نہیں ہوتا کہ دیا پیسہ 1000 واپس لے رہے ہیں 1200 1500، نہیں. قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے کہ جتنا دیا یا اتنا ہی واپس لے یا کوشش کرے کہ کم واپس لے، یہ قرض حسنہ ہے. تو جو قرض حسنہ دیتا ہے، یہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو مال کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کے بندوں کو جو دیا جاتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے قرض دے رہا ہے. تو جو اللہ کو قرض دے رہا ہے قرض حسنہ، خداوند عالم فرما رہا ہے کہ یضاعف لکم، تو اگر 100 روپے دیے ہیں تو پتہ نہیں کئی گنا بڑھا دیتا ہے، 100 کا 1000 کر دیتا ہوگا. بے شک بے شک. کم سے کم 10 گنا تو قرآن میں ذکر ہوا ہی ہے. جی جی. تو اب بڑھا بھی دیتا ہے، اور یہ تو کیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیتا ہے. یعنی یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ایک آخری آیت کی جس میں بہت سی باتوں کو کہا گیا ہے کہ گناہوں سے بچنا، خصوصاً گناہ کبیرہ سے اگر انسان بچ رہا ہے تو یہ انسان کے لیے دوسری چھوٹی گناہیں جو ہیں وہ بخش دی جاتی ہیں. گناہ کبیرہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. قرآن مجید کی آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر گناہان کبیرہ سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری برائیوں کو ہم مٹا دیں گے. بہت سی آیتوں میں اسباب مغفرت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر ان چند اسباب پہ بھی ہم اگر غور کریں کہ ہم کو توبہ کرنا چاہیے، ایمان و عمل صالح پہ عمل کرنا چاہیے، نیک عمل انجام دینا چاہیے، اسی طریقے سے تقوی کے ساتھ رہنا چاہیے، چھپا کے صدقہ دینا چاہیے، قرض دینا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں ہیں اسباب مغفرت کے. اگر انسان ان اسباب پہ عمل کر رہا ہے، پھر اب آ کے جب خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم کو عزائم مغفرت، ایک مغفرت کے سامان دے دے، تو پھر اس کا لطف ہی اور ہے. یقیناً خداوند عالم عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ناظرین آئیے ان تمام باتوں پہ عمل بھی کیا جائے تو انشاءاللہ جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا، مغفرت ہوگی ہم تمام لوگوں کی. اگر کیا صرف دعا کافی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اور نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے، یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ دعا کافی نہیں ہے بلکہ دعا لازم ہے. اچھا. کافی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اور بس یہی. لازم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی لازم ہے. اچھا. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، کوئی بہت زیادہ فلسفی گفتگو نہیں ہے کہ لازم اور کافی کو الگ کیا جائے. لیکن دعا ہمارے لیے، چاہے وہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہو یا ہمیں نیکیوں کو حاصل کرنا ہو، یہ ہمارے لیے لازم ضرور ہے لیکن کافی نہیں ہے. جی. لہٰذا جب لازم کی گفتگو تو معلوم ہے کہ کوئی دوسرا جز بھی ہے. کافی ہوتا تو یہ اکیلے کافی ہوتی دعا. لازم ہے تو اس کا مطلب یعنی اس کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. انسان اگر اپنے آپ کو
میدان عمل میں نہیں لے جائے گا، گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ان جگہوں سے جہاں پر گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے دور نہیں رکھے گا، اور پھر یہ کہے گا خدایا ہمیں اس گناہ سے بچا کے رکھ، کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا فقط دعا نہیں بلکہ ایسی جگہوں سے انسان کو جانا۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر ایسا کنٹرول قائم کرتا ہے، ایسا نفس پر کنٹرول ہے اس کے اوپر کہ گناہ کے موارد سے گزر جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بہت تمرین، بہت مشق اور پریکٹس کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہر انسان یہ تو سوچنا لیکن ہمیں پر اثر نہیں ہوا، نہیں، فوراً اثر ہو جاتا ہے گناہ کا۔ ایسی جگہوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو دور رکھے کہ جہاں پر مثال کے طور پر انسان کو روکا گیا ہے کس چیز سے؟ نامحرم کو دیکھنے سے۔ جی، ایک نگاہ انسان کی کتنے گناہوں کا سبب بن جاتی ہے۔ صحیح بات۔ نگاہ پڑ جائے انسان فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لے، بچا لے، دوبارہ نہ دیکھے۔ جی جی، تاکہ محفوظ رہے گناہ سے۔ نگاہ کا پڑھنا الگ ہے، نگاہ سے پھر دیکھنا۔ کیوں؟ ایک نگاہ صرف دیکھا، یہ ایک نگاہ کا دیکھنا، پھر اب اس کے بعد کے جو مراحل سامنے آ جاتے ہیں، جو مرحلہ کہ اب اس کے بعد پھر باتیں ہونے لگتی ہیں، نہیں معلوم پھر آج کے جو آگے تک بات چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان غلط راستوں پہ چلا جاتا ہے، غلط کام میں، فحش اور منکرات میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی منزل آ جاتی ہے کہ قتل و غارت تک کی منزل ہے۔ بالکل ایک نگاہ ہے، ایک نگاہ۔ شیطان کا سب سے بڑا اسلحہ یہی نگاہ ہے۔ اور اسی پہ کنٹرول کرنے کی دعوت انسان اگر نگاہ کو محفوظ رکھتا تو پھر یہ ساری مشکل بتایا میں نے کہ قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف اسی وجہ سے لڑتے ہیں، جی، صرف اسی وجہ سے کہ ایک نگاہ، ایک جھوٹا عشق جو انسان کے دل میں آیا، اس کی بنیاد پر یہ منزلیں پہنچ گئی، یہاں اور تک آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس سے انسان کو پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے، اسی طریقے سے نیکیوں کے حاصل کرنے کے لیے، جب تک انسان نیکیوں کی طرف صرف دعا کرے گا بیٹھ کے خداوند عالم اس کو نہیں دے گا، بلکہ قدم بڑھائے۔ جی جی ہاں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ کسی کی مدد کرے تو صرف یہ کہہ کے کہ خدایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے کامیاب فرما، نہیں، اٹھ کے جانا پڑے گا، قدم بڑھانا پڑے گا، جا کے مدد کرنا ہوگا۔ جو خداوند عالم نے رزق دیا ہے اس میں دینا پڑے گا، اس میں سے دینا پڑے گا۔ تب پھر جو ہے پھر وہ کہ گناہوں سے، یعنی جو گناہوں کی جگہ ہیں وہاں سے بچائے، پھر دعا کرے۔ جی سبحان اللہ۔ وہاں سے بچے اور دعا نہ کرے، فائدہ نہیں ہے۔ نیکی کی طرف قدم بڑھائے، جا کے لوگوں کی مدد کرے مثال کے طور پر، اور پھر دعا کرے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے کامیابی لاتی ہیں، تنہا کافی نہیں ہے۔ چلیے گا، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، تعقیبات ظہر بہت کچھ ابھی اور پوچھا جا سکتا ہے، مگر مختصراً ہم آپ کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں، قبول کیجئے۔ اگر گزارش ہے کہ مختصر طور پہ ابھی جو ہم نہیں پوچھ سکے ہیں، کچھ ایسی خاص بات ہے جو بتانا ہے، تو اس مختصر سے وقت میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیجیے۔ آخر میں دیکھیں، اس میں بہت سے کلمات ہیں جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم سے دعا، یعنی جس طریقے سے کہ گناہ سے بچنے کے لیے، غموں کی دوری، برائیوں سے بچنے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے، یہ سب چیز کو، رزق کو بڑھانے کے لیے، خوف سے محفوظ رکھنے کے لیے، اور یہ ساری چیزیں امام نے فرمایا۔ آخر میں جو خود معصوم نے ہمارے یہاں پر جملہ رکھا ہے امام نے، وہ یہی ہے کہ خدایا ہمارے لیے جو کچھ جس سے تو راضی ہے وہ ہمیں دے دے، اللہ، جو ہمارے لیے مصلحت ہے وہ دے دے، وَلِيَا فِيهَا، یعنی میرے لیے اس میں صلاح ہے۔ ایک تو یہ کہ تو راضی ہے، جی، اور اس میں ہماری مصلحت ہے وہ ہمیں دے دے، یعنی سب کچھ اس جملے میں کہہ دیا معصوم۔ صحیح بات، سب کچھ کہہ دیا کہ جو کچھ سے جس سے خدا راضی ہے، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کو وہ پسند کرتا ہے اسی سے راضی ہوگا، بے شک، اور جو مصلحت ہوگی، جو وہ چاہتا ہے وہی ہمارے لیے مصلحت قرار دے گا۔ امام نے یہاں پر انسان کے سامنے اس جملے کو آخر میں رکھ کے کہ اس جملے کو خدا کی بارگاہ میں کہہ کے اپنی حجت کو تمام کر دے کہ خدا میں نے تجھ سے تمام باتوں کو مانگ لیا، اپنے آپ کو میں نے گناہوں سے بچایا، اب تجھ سے چاہتے ہیں کہ جو مصلحت جو تو چاہتا ہے وہ ہمیں دے دے، جس سے تو خود راضی ہے۔ توجہ ہے کہ انسان اللہ کی مرضی کے مطابق مانگے، اور پھر جو مانگ رہا ہے اس کی مصلحت بھی ہو۔ جی، یہی پہ ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، پروردگار وہ دے دے جو تو چاہتا ہے، مگر یہاں پہ ایک چیز عیاں ہو گئی، پہلے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو،
لاسٹ میں یعنی بعد میں یہ جملہ آیا پروردگار جو تو بہتر سمجھے وہ عطا کر، وہ عطا کر دے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری مصلحت کیا ہے، ہماری دنیا کے لیے کیا اچھا ہے، ہماری آخرت کے لیے کیا اچھا ہے. ہم تو ظاہر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے خدا ہمیں دے دے، لیکن یہ کہنا کہ خدایا جس سے تو راضی ہے اور جو تیری مصلحت ہے وہ ہمیں عطا کر دے، یہ بہترین دعا ہے. خدا اپنے ولیوں کے اوپر یہ دعا الہام کرتا ہے کہ اس طریقے سے دعا کی جائے کہ جو معصوم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اور آخر میں ظاہر ہے کہ ان سب کے بعد یا ارحم الراحمین کہہ کے جس پر دعا ختم ہو رہی ہے کہ ہمیشہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس بات پر توجہ رہے کہ اس کے علاوہ کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے. رحمتیں، مغفرتیں، کرم، سب کچھ اسی کی بارگاہ. اگر بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے. یہی وقت ہوگا جو پروگرام کا آج تھا، تو نماز عصر کی تعقیبات جو ہے اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا. فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.